بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں دعوت اسلام پر مشرکین کا رد عمل کا معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کو کس کس طریقے سے تنگ کیا۔ جیسے ہی اہل مکہ کو اسلام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی، خصوصاً سردار اور بڑی عمر کے لوگ اس مخالفت میں آگے تھے، کیونکہ وہ اپنے پرانے دین کو ہی چلانا چاہتے تھے۔ نہایت غصے کے عالم میں انہوں نے کہا، ہم اسلام کو روکنے کے لیے ہر قسم کی طاقت استعمال کریں گے۔ قریش سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی ان کے معبودوں کے خلاف اس طرح کی بات یا اس انداز میں کھلے عام ان کی مخالفت کر سکتا ہے۔ قریش کے لیے اسلام کی دعوت اس لیے بھی بڑی خطرناک تھی کہ اس میں امیر اور غریب کے حقوق برابر کر دیے گئے تھے۔ اس دور میں غلام کا معاشرے میں کوئی مقام و مرتبہ نہ ہوتا تھا۔ اسلام میں تو صرف خالق کائنات کی غلامی ہے۔ ان کے سرداروں کے لیے یہ بات بہت تعجب تھی کہ غلام اور آقا کے درمیان برابری کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھیں کہ کسی بڑے کو چھوٹے پر یا امیر کو غریب پر کوئی برتری حاصل نہیں، نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر، نہ ہی کسی عربی کو کسی عجمی پر۔ صرف اور صرف اللہ کے قریب ہونے کا ایک یہی ذریعہ تھا کہ ایمان اور تقویٰ سے بھرپور ہو وہ شخص۔ اپنے علم و فضل کے اعتبار سے اور اپنے رب کی عبادت کرنے کے اعتبار سے بڑا ہے تو اسے بلا شبہ اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور وہی بڑا ہے۔ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے پناہ مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں بتوں کی خدمت کرنے والے کاہن بڑی اہمیت اور عزت و احترام کے حامل تھے۔ یہ لوگ بتوں کے محافظ تھے۔ دراصل یہ بتوں کے نام پر اپنے لیے مفادات حاصل کرتے تھے۔ عرب ان بتوں پر مال نچھاور کرتے، ان پر چڑھاوا دیتے اور انہیں نذرانے پیش کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے تو اپنے ہمراہ ان بتوں کے نام کے جانور بھی لے کر آتے تھے۔ وہ ان بتوں کے سامنے انواع اقسام کے کھانے رکھتے، نیز بتوں کے اوپر درہم و دینار رکھتے۔ بت تو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ بت نہ تو دیکھتے تھے، نہ کھاتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ کچھ اور کرتے تھے۔ ان کو کیا معلوم کہ کوئی ان کے لیے کیا لے کر آیا ہے اور کیا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ سارے جانور، تحفے، درہم و دینار ان بتوں کے خدام کاہن لوگ سمیٹ لیتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو ان لوگوں کو بھی ڈر اور خطرہ پیدا ہوا کہ جو نذرانے ہم روزانہ وصول کرتے ہیں وہ تو بند ہو جائیں گے، اس لیے وہ بھی اسلام کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ جب مکہ میں حج کا موسم آتا تو پورے خطے عرب سے مختلف قبائل حج کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی حج کے رکن کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مختلف قبیلوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے اور توحید کی طرف بلاتے، ان کو واعظ و نصیحت کرتے اور بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، یہ بدبخت بھی آپ کے پیچھے پیچھے جاتا، آپ کی مخالفت کرتا، لوگوں کو اسلام کی دعوت سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ ام جمیل کی کنیت سے مشہور تھی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ اس کا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب ہی تھا۔ یہ جنگل سے کانٹے جمع کرتی اور رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی، تاکہ جب آپ صبح کے وقت گھر سے نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں اور آپ کے بال بچے بھی زخمی ہوں۔ یہ بڑی فسادی اور بد زبان عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حمالۃ الحطب یعنی ایندھن اٹھانے والی عورت کا لقب دیا۔ اس کا ایک معنی فتنہ و فساد پھیلانے والی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اس کو جہنم کی سزا سنائی گئی ہے۔ دنیا میں اس کا برا انجام یہ ہوا کہ جس رسی سے وہ جھاڑ جھنکار اور لکڑیاں باندھا کرتی تھی
وہی رسی اس کی گردن میں اٹک جاتی ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس باطن عورت کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ اللحب کی یہ آیت ہے۔ اسلام کی دعوت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ قریش کے جتنے بھی اہم قبیلے ہیں، ان میں سے ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں ابو الحکم عمرو بن ہشام، جسے بعد میں ابو جہل کا لقب ملتا ہے، قریش کا سردار تھا۔ قریش کے سرکردہ لوگ ابو جہل کی قیادت میں ایک وفد تشکیل دیتے ہیں اور ابو طالب کے پاس جاتے ہیں، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شکایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی بے بسی اور لاچاری بیان کرتا ہے، آپ اپنے بھتیجے کو ایسا کرنے سے روکیں۔ سردار ابو طالب مسلمان تو نہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بہت سخت باتیں کہیں، اب تم خود ہی سوچو، ہم پوری قوم کی مخالفت تو مول نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شفیق اور محترم چچا کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور مجھ سے مطالبہ کریں کہ میں اسلام کی دعوت دینے سے باز آ جاؤں، تو میں بھی اس کام کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ میں دین حق کی دعوت لوگوں کو پہنچاتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا پر غالب کر دے یا مجھے موت آ جائے۔ یہ بات کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سردار ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، جذبہ، حوصلہ اور ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اپنے پیارے بھتیجے کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے، میرے پیارے بھتیجے، جہاں چاہو چلے جاؤ، جو آپ کو پسند ہے کر گزرو، اللہ کی قسم جب تک میں زندہ ہوں تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں اس سے آگے کے حالات بتاؤں گی کہ اسلام کے آغاز میں کس قدر تکلیفیں اور پریشانیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانی پڑی اور انہوں نے اٹھائیں اور ہمت نہ ہاری۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔